أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل لام ساکن ہے اس لیے قاف کو لام میں ملائیں گے. قل حمزہ پر زبر ہے قل عین واو پہ شعو واو مدہ ہے اس لیے ایک الف کھینچیں گے. قل اعوذ ذال پر پیش ہے تو ذو. قل اعوذ با کے نیچے زیر ہے بی. قل اعوذ بی را پر زبر لیکن با کے اوپر کیا ہے تشدید ہے تو را کو با ملا دیں گے. تو قل اعوذ برب با کے نیچے زیر لیکن آگے لام ساکن ہے تو با کو لام میں ملا دیں گے. قل اعوذ برب فا پر زبر فا تو قل اعوذ برب الف لام پر زبر لا لیکن قاف چونکہ آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا وقف کریں گے تو اس کو ساکن پڑھیں گے جزم دے کر تو لام کو قاف ملا دیں گے. فلق قل اعوذ برب الفلق. من نون ساکن ہے. نون ساکن اگر آتا ہے تو اس میں چار قاعدے پائے جاتے ہیں یا تو اظہار ہوگا یا اخفا ہوگا یا ادغام یا اقلاب. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ایک الف کے برابر ہم کو آواز رکنا ہے جیسے میم نون زر من. شین کو رام ملائیں گے جیسے شر را کے نیچے زیر ہے تو ری. من شر ری ما میم الف زبر ما یہ الف مدہ ہو جائے گا ایک الف کھینچیں گے جیسے من شر ما. خا پر زبر خا من شر ما خا. لام پر زبر لا لیکن آگے قاف جو ہے آیت کی وجہ سے قاف کو ساکن پڑھیں گے جزم دے کر تو لام کو قاف ملا دیں گے. لق کیا ہو جائے گا من شر ما خلق. یہاں پر قاف پہ یہ بھی ذہن رکھیں کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. جب یہ وقف ہوتا ہے جب یہ جزم ہوتا ہے تو اس کی آواز لوٹتی ہے جیسے خلق خلق. آگے واو پر زبر و میم کے نیچے زیر لیکن نون ساکن ہے. من یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے تو ایک الف ناک میں روکیں گے آواز کو ہم. تو ومن شین کے اوپر زبر ہے لیکن را تشدید ہے تو شین کو را ملا دیں گے جیسے ومن شر را کے نیچے زیر تو ری. ومن شر ری. غین الف زبر غا یہ الف مدہ ہو جائے گا. الف سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہو جائے گا اس کو ایک الف کھینچیں گے جیسے غا. ومن شر غا سین کے نیچے زیر تو سی غاسی. ومن شر غاسی. قاف کے نیچے دو زیر ہے تو یہاں پر قاعدہ پایا جائے گا چونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے خاص کر کے چار قاعدے پائے جاتے ہیں یا تو اظہار کے قاعدے پائے جائیں گے حروف حلقی ہوگا یا اخفا حروف اخفا میں سے کوئی حرف. تو یہاں پر حروف اظہار میں سے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا جیسے غاسقن. اظہار کا مطلب جلدی پڑھ کے نکل جانا ظاہر کر کے نون کو پڑھنا. تو ومن شر غاسقن حمزہ کے نیچے زیر ای. ومن شر غاسقن ای. ذال الف زبر ذا یہاں پر الف مدہ ہے ایک الف کھینچیں گے تو اذا. ومن شر غاسق اذا واو پر زبر و. ومن شر غاسق اذا و. قاف پر زبر قا لیکن یہاں پر با آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا قاف کو ہم با میں ملائیں گے وقب اذا وقب. اور یہاں پر یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے تب یہ ساکن ہوگا تو اس کی آواز بھی لوٹے گی جیسے ومن شر غاسق اذا وقب وقب. آگے واو پر زبر و میم نظر من. ومن یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے اس لیے ایک الف ناک میں آواز کو روکیں گے ہم. ومن شین پر زبر ہے لیکن را پر تشدید ہے شین کو ہم را ملا دیں گے جیسے ومن شر
را کے نیچے زیر اور نون تشدید، وَمِن شَرٍ، نون پر تشدید ہے اور آگے فا پہ بھی تشدید ہے تو نون کو فا ملائیں گے، وَمِن شَرٍ فا کے اوپر کھاڑا زبر ہے تو وَمِن شَرٍ سا پر کھڑا زبر سا، یعنی دونوں کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے برابر ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، وَمِن شَرٍ النَّفَّاثَاتِ، تا کے نیچے زیر تو تی، وَمِن شَرٍ النَّفَّاثَاتِ، فا کے نیچے زیر، لیکن یہاں پر لام ساکن ہے تو فا کو لام ملا دیں گے تو فل، وَمِن شَرٍ النَّفَّاثَاتِ فِل، عین کے اوپر پیش عو، فِل عو، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، قاف پر زبر لیکن دال کو ساکن کر دیں کیونکہ یہاں پر آیت ہے تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہاں پر دال بھی ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کی بھی آواز لوٹے گی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، واو پر زبر وا، میم نون زیر من، یہاں نون ساکن ہے، نون کا اخفا ہوگا حرف اخفا میں سے شین آ رہا ہے اس لیے، تو وَمِن شین کو را ملائیں گے، شر، وَمِن شر، را کے نیچے زیر تو ری، وَمِن شَرِّ حا، الف زبر حا ہے، یہاں پر الف مدہ تو ایک الف کھینچیں گے، حا، وَمِن شَرِّ سین کے نیچے زیر تو حاسی، وَمِن شَرِّ حاسی، دال کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر کی تنوین ہے، یعنی تنوین کے بعد حروف ہے حلقے میں سے حمزہ ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ان کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، حمزہ کے نیچے زیر تو ای، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ ای، ذال الف زبر ذا، الف مدہ ہوگا، ایک الف کھینچیں گے جیسے اذا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا، ہا کے اوپر زبر تو حا، سین کے اوپر زبر سا، حس، لیکن یہاں پر دال آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا حسد، دال قلقلہ بھی ہوگا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حَسَدَ، یہ ہمارا ناظرہ ہو گیا، اس کا مختصر سا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قل کے معنی آپ کو بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کہہ دیجئے، تو کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، قل کے معنی کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی پناہ میں آتا ہوں، برب یعنی برب الفلق، فلق کے معنی آتا صبح، تو میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی۔ اس کے بعد من شر، شر کا معنی آپ جانتے ہیں، شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، شر اس کو بدی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو شر بھی کہہ سکتے ہیں، تو ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، غاسقین کے معنی آتا ہے اندھیرا اور وقب کے معنی آتا ہے چھا جانا، اور رات کے اندھیری سے جب وہ چھا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہو گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور بدی سے اندھیرے کی جب وہ سمٹ آئے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ شر اور بد آپ سمجھ سکتے ہیں، نفاثاتی کا معنی آتا ہے پھونکیں مارنے والیاں، یعنی پھونک مارنے والیاں، فی العقد گرہے میں، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔